أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر لا إله إلا الله مکلف کے معنی ہوتے ہیں کہ ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے۔ ان کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا، عقیدہ کیا ہونا، اخلاق کیسے ہونا، معاملات کیسے ہونا، معاشرت کیسے ہونا، عبادات کیسی کرنا، ایک ایک چیز کا ان کو ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے کہ آخرت ان دو ہی کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ان سے حساب لیا جائے گا، اور حساب لے کر ان کی جزا اور سزا متعین کی جائے گی۔ جزا کی جگہ جنت ہے اور سزا کی جگہ جہنم ہے۔ تو لہذا ان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کن عقائد کے ساتھ جینا ہے، عبادات اللہ تعالیٰ کی کس طرح کرنی ہے، آپس کے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات ان کو کیسے برتنا ہے، کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے اور ان کے کام میں لگایا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوائیں، فضائیں، سمندر کی ساری مخلوقات، جنگل اور جنگل کی ساری مخلوقات، جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے بنائی ہیں، انسان کسی کے لیے نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا میں ساری چیزیں آ گئی۔ ان الدنیا، یہ ساری دنیا
اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، یعنی تمہارے کام کے لیے بنائی، تمہارے نفع کے لیے بنائی ہے۔ اسے فائدہ اٹھاؤ، جس طرح فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے اس طرح فائدہ اٹھاؤ، کام میں لاؤ۔ چنانچہ دنیا کی ہر چیز انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، ستارے سیارے ہمارے لیے، فضائیں ہمارے لیے، سمندر ہمارے لیے۔ یہ زمین کو اگر آپ کھودتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو زمین منع نہیں کرتی ہے۔ اس زمین کو سڑک بنانے کے لیے آپ استعمال کریں تو زمین منع نہیں کرتی۔ زمین کو اگر آپ جو ہے کوئی گندگی ڈالنے کے لیے اگر آپ استعمال کرتے تو زمین منع نہیں کرتی۔ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ استعمال کرتے ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی۔ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، شیر ہے، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن انسان اسے استعمال کرتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں، بڑی بڑی دور تک اس میں سوار ہو کر جاتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو سفینۃ الصحراء، جنگل کی کشتی ہو۔ لمبے لمبے سفر اونٹ پر لوگ پہلے زمانے میں کرتے تھے، سینکڑوں میل کا سفر۔ اونٹ کبھی انکار نہیں کرتا۔ ہاتھی سے کام لیتے ہیں، کتنا بڑا ہاتھی ہے، ہاتھی پالنے والے ہاتھی سے کام لیتے ہیں، بڑے بڑے بوجھ لدواتے ہیں، ہاتھی کا کھیل دکھاتے ہیں۔ بچے نیچے پیسے ڈالتے ہیں تو ہاتھی وہ پیسے اٹھا کے مالک کو دیتا ہے، سب اوپر بیٹھے ہوئے کو۔ چارہ ڈالے تو خود کھاتا ہے، پیسے مالک کو دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سانپ بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ سانپ پالتے ہیں، جیسے مرغیاں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، دیگر پالتو جانور پالتے ہیں، سانپ پالتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سانپ کیوں پالتے ہو، سانپ کس چیز کے لیے کام آتا ہے؟ کہا کہ سانپ میں زہر جو ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اور بہت ساری دواؤں میں سانپ کا زہر استعمال ہوتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے طور پر سانپ کا زہر استعمال کرتے ہیں، اسی سے آدمی کو شفا ہوتی ہے۔ تو سانپ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہم سانپ کو سمجھتے بیکار ہے، خواہ کاٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے، انسان کاٹتے مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سانپ میں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے نفع رکھا ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے انسان نفع نہ اٹھاتا ہو، فائدہ نہ اٹھاتا ہو۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک ایک چیز اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب ساری چیزیں انسان کے لیے تو انسان کس کے لیے ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ یہ چھوٹی سی جو زندگی دی ہے، حدیث میں آتا ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر عام طور سے 60-70 سال کے درمیان میں ہے۔ وقلیل منہم ما یتجاوز، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو 70-80 سے آگے نکلتے ہیں، 100 سال 90 سال، ورنہ عام طور سے دیکھتے ہیں کہ 80 سال میں اور 90 کے اندر آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہت مختصر زندگی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی تو لامحدود ہے، وہاں موت ہی نہیں ہے۔ جب آدمی قیامت میں زندہ ہو جائے گا، اللہ زندہ کریں گے تو وہاں موت نہیں ہے۔ جنت میں جانے والے کو بھی موت نہیں ہے اور جہنم میں جانے والے کو بھی موت نہیں ہے۔ جہنم میں جو گیا کفر پر مار کر، شرک پر مار کر، بغیر ایمان کے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں۔
جہنمی کہیں گے اللہ موت آ جائے تو موت نہیں آئے گی، اور جنت میں جانے والے بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت نہیں ہے وہاں پر، اور ایک ہی چھتے سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو زندگی دیں گے وہ دنیا کی زندگی کے اعتبار سے 32-33 سال کی زندگی ہوگی، وہ بڑھے گی نہیں۔ آپ نے بولا کیسے نہیں بڑھے؟ اس لیے کہ وہ دن رات نہیں ہے، وہ سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے، آج جو ہے جمعرات ہے کل جمعہ ہے، اس طرح دن نہیں بدلتے وہاں پر، وقت نہیں بدلتا۔ جب گھنٹے نہیں ہیں تو دن نہیں ہے، دن نہیں تو ہفتہ نہیں ہے، ہفتہ نہیں ہے تو مہینہ نہیں ہے، مہینے تو سال نہیں ہے، سال نہیں تو صدی نہیں ہے۔ تو جس عمر میں انسان ہے اسی عمر میں رہے گا۔ 33 سال تقریباً اس کی عمر ہوگی، 60 گز کا اس کا قد ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ 60 گز کا تھا، وہ اونچائی ہوگی، اور انسان اتنا خوبصورت ہوگا کہ حسن یوسف جو دنیا میں مشہور ہے، سارے نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص امتیاز عطا فرمایا تھا وہ حسن یوسف مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو حسن یوسف عطا فرمائیں گے، وہاں کوئی کالا نہیں ہوگا، کوئی کچپٹا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے بدصورت نہیں ہوگا، سب حسین و جمیل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی دیں گے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے، اللہ نے پر زبور اتاری، جیسے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتاری، اور ہمارے نبی پر قرآن اتارا، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری۔ وہ زبور پڑھتے تھے، فرماتے ایسی سریلی میٹھی اور یہ جاذبیت والی مقناطیسیت والی اللہ نے آواز دی تھی۔ وہ پڑھتے تھے تو پرندوں کے جو غول ہوتے ہیں، جھنڈ پرندوں کے، وہ اڑتے اڑتے رک جاتے تھے ان کی آواز کو سننے کے لیے، پرندے مزہ لیتے تھے۔ اور یہاں فرمایا کہ جب پہاڑ کے پاس گزرتے ہوئے وہ زبور پڑھتے تھے تو فرمایا پہاڑ بھی جھومتا تھا، مزے لیتا تھا۔ حالانکہ ہم کہتے پہاڑ جو ہے وہ پتھر ہے، جمادات میں سے ہے، اس میں کیا حس ہے، کیا شعور ہے، کیا ادراک ہے، پہاڑ کیا سمجھتا ہوگا، لیکن اللہ نے پہاڑ میں بھی شعور اور ادراک اور حس رکھی ہے، چنانچہ پہاڑ جھوم جاتا تھا۔ بتاؤ جب پرندے مزے لے رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور جمادات جیسے پہاڑ جیسی مخلوق وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور پڑھنے پر جھوم رہی ہے، تو انسانوں کو کیا مزہ آتا ہوگا۔ فرماتے وہ آواز جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ آواز اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے، کیا مزے ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو ہمارے نبی علیہ السلام کی اخلاق عطا فرمائیں گے۔ اصل اخلاق ہے کہ آدمی میں دل میں کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی کو اونچا نیچا گرانا نہیں، یعنی دل ہر چیز سے پاک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ذکر کی ہے، انہوں نے دعا کی اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ناکام نہ کرنا۔ وہ دن کیسا ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ اولاد کام آئے گی اور نہ مال کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا کہ اس دن جو ایسا دل لے کر آئے جو روگی نہ ہو، مریض نہ ہو، اس میں کوئی بیماری، روحانی بیماری نہ ہو،
حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، حب مال نہیں ہے، یعنی سارے امراض روحانیت سے، جیسے کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، نفاق نہیں ہے، ریا نہیں ہے، بڑائی کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کی تحقیر نہیں ہے، یہ ساری روحانی امراض ہیں۔ اس سے دل فرمائے جو پاک لے کر جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ بھیانک صورت میں آتے ہیں، ان کا دیکھنا ہی ایک مصیبت اور عذاب ہے۔ ملک الموت کا چہرہ ایسا کالا اور ایسا ڈراونا، ایسا ہیبتناک ہوتا ہے کہ آدمی اسی سے جو ہے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو لہذا یہ اس سے بھی گزر گیا، اب زندگی میں کبھی ملک الموت کو نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب انتقال کرتا ہے تو آدمی کے رگ رگ سے، روح سے اور روئے سے روح کھینچی جاتی ہے۔ سکرات الموت، غمرات الموت سے گزرنا ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس سے بھی یہ گزر گیا، اب آئندہ اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ سکرات الموت سے، غمرات الموت سے اسے گزرنا آئندہ کبھی نہیں ہے، گزر گیا ہے۔ یہ تینوں مصیبتوں سے یہ پار ہو گیا، نکل گیا، آئندہ مستقبل میں کبھی یہ مصیبت پر نہیں آنے والی ہے۔ یہ تینوں باتیں تیرے لیے باقی ہیں، میرے لیے باقی ہیں۔ موت کیسے آتی ہے؟ میں بارہا سناتا ہوں، ہم جو ہے لکھنؤ میں پڑھتے تھے، ندوۃ العلماء میں، فارغ ہو کے بھی تقریباً 40 سال ہو گئے۔ اور اس وقت 8 سال ہم لکھنؤ میں رہے تھے، اور بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے۔ علماء بھی نہیں، اللہ والے، اولیاء اللہ تھے، مخلصین، اللہ کے ولی، جن کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، جن کی مجلس میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بڑی بڑی ہستیاں، علمی، روحانی، دعوتی، اور ان کی خدمت میں جانا ہوتا تھا۔ چند نام میں بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا؟ میں کہتا ہوں ہم اجمیوں سے زیادہ حضرت کو عربی لوگ جانتے تھے، اس لیے کہ حضرت کی عربی اور آپ کی کتابیں عربی میں وہ عرب ان کے عاشق ہوتے تھے۔ ایک عجیب اللہ نے مقام دیا تھا۔ وہ ندوی ہی میں رہتے تھے، حضرت کے بعد جانا آنا بھی ہوتا تھا مہمان خانے میں، کچھ کتابیں پڑھی بھی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، مفسر، محدث، مناظر، اللہ کے ولی، وہ بھی لکھنؤ میں رہتے تھے۔ اسی طرح جلال آباد میں بھی جاتے تھے، مولانا مسیح اللہ صاحب ہوتے تھے، ہردوئی جاتے تھے، ہردوئی سے حضرت خود آتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدیق صاحب باندھوی، ان کے بارے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے، اگر کسی کو دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ دیکھنا ہو تو وہاں صدیق صاحب کو دیکھو۔ اور صدیق صاحب کیا آدمی تھے وہ، اللہ اکبر۔ مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، ان کی کتاب ہے کہ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ محبت کے چرچے بہت ہیں، لیکن محبت کسے کہتے ہیں، محبت کس چڑیا کا نام ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے، لوگ کم جانتے ہیں۔ عجیب اللہ کے ولی تھے، چہرے میں لگتا تھا کوئی دیہاتی آدمی ہے، لیکن واقعی روحانیت کے امام تھے۔ پھر اس کے علاوہ سہارنپور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اوقات بھی حضرات تھے۔ تو ان کی خدمت میں کبھی جانا ہوتا تھا، کبھی وہ حضرات ندوے لکھنؤ آتے تھے تو ملاقات ہوتی۔ ملاقات میں ہم لوگ طلبا اور کچھ جماعت کے بھی کبھی ساتھی ہوتے تھے، تاکہ حضرات سے درخواست کرتے تھے کچھ نصیحت فرمائیں، ہم طلبا ہیں، ہم جماعت میں نکلے ہوئے ساتھی ہیں۔ تو ان کو جو کہنا تھا وہ کہتے تھے، ان کو جو نصیحت کرنی اس میں بخل نہیں کرتے تھے،
دل کھول کر بات کرتے تھے. لیکن آگے کی جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات ہمارے پاس آئے ہیں حسن ظن کے ساتھ کہ ہم بڑے عالم ہیں، بڑے ولی ہیں اور دین کے ماشاءاللہ خادم ہیں، دائی ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں، بڑا بڑا اداروں کے بانی مبانی ہیں، مؤسس ہیں. بہت کچھ دل میں تم یعنی ہمارے سے حسن ظن لے کر ہمارے پاس آتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے حسن ظن کی لاج رکھے، یہ فرماتے تھے. اور آگے فرماتے تھے آپ لوگ طالبان علوم نبوت ہو، آپ نبی کے مہمان ہو، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اللہ کے مہمان ہو. تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہارے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں محبت سے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کرو. وہ کہتے تھے اور یہ کہتے ایک دعا کر دینا، اور کوئی دعا کرو نہ کرو، ایک دعا کر دینا کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، جنت و جہنم کو مانتے ہیں، حشر و نشر کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اسے بھی مانتے ہیں. یہ ساری مغیبات ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، قبر کے عذاب کو اور قبر کے جو ہے وہاں کے حالات کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، وہ آنے والی ہے. لیکن ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان ہے. فرماتے کہ ایمان ہی سے میری اور آپ کی قیمت ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ جائے گا ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی. ایمان کے بغیر خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بگڑ جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تبلیغ و دعوت کا جو مقصد ہے، مقصد کے معنی یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہم کیا چاہتے ہیں، تبلیغ کے کام سے ہم کیا چاہتے ہیں. اس میں فرمایا پہلی بات یہ ہے ہر ایمان والے کو ہر وقت ایمان کی قیمت کا استحضار رہے. میرے پاس جو دولت ہے، میرا بنگلہ، میری کار، میرا بینک بیلنس، میری سونا چاندی، میرے کارخانے، میری فیکٹریاں، میرے ہیرے جواہرات، میری دنیا، میری حکومت، میری سیاست، جتنی چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی سرمایہ اور قیمتی جو نعمت میرے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان کے لیے سب چھوڑ سکتا ہو، لیکن میرے دوستو ایمان جا کر یہ سب ملے اس کو برداشت نہیں ہے. ایمان کے لیے مال دینا پڑے، جان دینا پڑے، زیور دینا پڑے، زمین دینا پڑے، جتنی عزت بھی دینی پڑے سب دے دیں گے، لیکن ایمان پہ آنچ آنے نہیں دیں گے. اصل ایمان ہماری کامیابی کا ضامن ایمان ہے. ایمان ہے تو میں کامیاب ہوں، ایمان نہیں ہے تو میں ناکام ہوں. اب میں دو باتیں سناتا ہوں جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے ایمان کی نعمت ہی کی وجہ سے انسان کی قیمت ہے. جیسے میں نے بات شروع کی تھی کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. ان کے لیے آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، ان کا اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے. انسان اور جنات کا حساب لیں گے، ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ ہیں تو جنت میں جائیں گے، ایمان کے بغیر مر گیا ہے تو جہنم میں ڈال دیں گے. اور باقی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ مٹی بنا دیں گے. جب دیکھیں گے بے ایمان جو بغیر ایمان کی دنیا سے مر کے جہنم میں گئے ہیں تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں انسان نہ ہو کر کوئی جانور ہوتے تو اللہ آج مٹی بنا دیتے اور جہنم سے بچ جاتے. یہ میری بات نہیں ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. جو ایمان والا نہیں تھا، ایمان کے بغیر کفر پر، شرک پر
اور بغیر ایمان اسلام کے مر گیا اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور باقی ساری مخلوقات انسان جنات کے علاوہ اللہ سے مٹی بنا کے ختم کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا، کوئی بلی ہوتا، چوہا ہوتا، یا جنگل کا کوئی درندہ ہوتا، تو اللہ آج مٹی بنا کے ختم کر دیتے، جہنم سے بچ جاتا۔ اس وقت پتا چلے گا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، وزیر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، قارون کے خزانے جمع کر لو، شداد کی جنت بنا لو، نمرود کی حکومت حاصل کر لو، قوم سبا کے باغات لے لو، قوم شعیب کی تجارتیں لے لو، قوم ثمود کی صنعتیں لے لو، لیکن ایمان نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے واقعات کو بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے، دیکھو یہ قوم شعیب تھی، نبیوں کی دعوت ایمان کی نہیں مانی، اللہ نے ناکام کر دیا۔ یہ قوم سبا تھی اور نبیوں کی دعوت ایمان کو نہیں مانا، ناکام ہو گئی۔ یہ فرعون تھا، حکومت کا مالک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایمان کا انکار کر دیا، اللہ نے کیسے ناکام و نامراد کر دیا۔ یہ نمرود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو نہیں مانا، اگرچہ کہ بادشاہ رہا ہے لیکن ناکام دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اور جیسے ہمارے ساتھی سنا رہے تھے حضرت ابو طالب تھے، ایمان کے بغیر چلے گئے۔ نبی کے چچا ہیں، اتنا بڑا رشتہ ہے، سگے چچا ہیں، اللہ کے نبی کے دو چچا سگے ہیں، ایک ابو طالب اور ایک جو ہے چار چچا ہیں، ابو طالب بھی ہیں اور حضرت حمزہ جو دو ایمان لائے، ابو طالب نہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ، یہ دو چچا سگے ایمان لائے، اور ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، یہ بھی دو سگے چچا ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل تو رشتے کا چچا تھا، سگا چچا نہیں تھا، تو ابو جہل یہ رشتے کا چچا تھا، وہ بھی ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب، ابو طالب یہ سگے چچا تھے، ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں گئے موت کے وقت میں، جا کے کہا چچا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ 8 سال سے لے کر 50 سال عمر تک ابو طالب نے نبی کا ساتھ دیا ہے، دشمنوں سے ڈھال بنے رہے، ڈھارس بنے رہے، بہت ساتھ دیا حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ روایت میں آتا ہے اس سال حضرت ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں تھوڑے سے وقفے سے ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ حزن کے معنی غم کا سال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ گھر میں حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی، ڈھارس بناتی تھی۔ جب آپ پہلی وحی لے کر آئے غار ہرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں لے کر آئے، اور فرشتے نے آپ کو دبایا تھا، اتنا دبایا کہ لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ آپ نے گھر میں آ کے کہا انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، زمیلونی، چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پوچھا ہوا کیا؟ اب اللہ کے نبی سلام نے ساری داستان سنائی۔ میں وہاں عبادت کر رہا تھا ابراہیم طریقے پر، جو آپ کے جد امجد ہیں، ایک آیا کہ آگے اس نے کہا اقرا پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دبایا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، 3 مرتبہ اس نے اشارہ دبایا۔ اس کے بعد یہ آیتیں سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کلا لا یخزیک اللہ، اے اللہ کے نبی گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اخلاق ہیں،
إنك لتصل الرحم وتقري الزيت وتحمل الكل وتعين على نوائب الدار. 5 صفات بیان کی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ جو آدمی اپنا بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جو غریب ہوتا ہے مسکین ہوتا ہے آپ اس کو کما کے کھلاتے ہیں. لہذا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. تسلی دی. تو یہ تو گھر میں تسلی دینے والی، ڈھارس بنانے والی آپ کی پہلی بیوی جن سے آپ کی ساری اولاد تھی. 4 لڑکے اور 3 لڑکیوں میں سے حضرت قاسم صرف حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے، باقی 4 لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ چاروں لڑکیاں حضرت خدیجہ سے تھیں. اسی طرح ابراہیم، قاسم، عبداللہ اور طیب اور طاہر 4 یا 3 لڑکے اختلاف ہے، سب آپ انہی سے تھی. چنانچہ حضرت خدیجہ کا انتقال جس سال میں ہوا اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هذا العام عام الحزن لی، یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ باہر کا سہارا بھی چلا گیا، اندر کا سہارا بھی چلا گیا، اللہ نے سارے سہارے اٹھا لیے. وہ چچا دنیا سے جا رہے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے فرماتے چچا آپ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، قیامت میں آپ کے کلمے کی وجہ سے میں آپ کی سفارش کر سکوں. انہوں نے کیا کہا؟ میں سناتا ہوں. عام طور سے ہم چھوٹے تھے، قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، ہمارے استاد نے یہ جو بات چیت ہوئی اللہ کے نبی ابو طالب کی، اس پر کسی شاعر نے اشعار نظم کیے ہیں، اسے اشعار میں بیان کیا ہے. ہوئے جب نزا کی پرخوف حالت میں ابو طالب، رخ باروب پر رنگے فنا ہونے لگا غالب. رسول اللہ وہاں تشریف لائے اور فرمایا نہایت مہربانی و عنایت سے سمجھایا چچا کر لیجئے اقرار و توحید اور رسالت کا کہ ہیرا مجھ کو مل جائے قیامت میں شفاعت کا. ابو طالب لگے کہنے یقیناً آپ سچے ہیں، بھتیجے ہیں میرے لیکن زمانے بھر سے اچھے ہیں، مگر اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے مجھے بیٹا. کہے دنیا ابو طالب بوقت موت گھبرایا. تم اچھے ہو، تم سچے ہو، تمہارا دین سچا ہے، تمہاری بات سچی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو مکے والے، دنیا والے یہ تانا دیں گے ایسا ابو طالب قوم کا سردار تھا کہ ڈر گیا موت سے اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے مر گیا. اس لیے بیٹا اخترت النار علی العار، یہ جملے لکھے کتابوں میں. بیٹا ناک کٹا سکتا، آگ میں جل سکتا ہوں، ناک نہیں کٹا سکتا. ناک کٹانا میری بس کی بات نہیں. آگ میں جلنا آسان ہے، جل جاؤں گا، لیکن ناک کٹ جائے، لوگ کہیں کہ صاحب کیسا قوم کا سردار تھا، ڈر گیا موت سے، آبائی دین کو چھوڑ کے بھتیجے کے نئے دین کو قبول کر کے مر گیا، تو یہ برداشت میرے سے نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا صدمہ ہوا ہے. آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئی، زمین بھیگ گئی، آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو گئی. اللہ نے آیتیں اتاری، جبرائیل آتے ہیں، کیا آیت لاتے ہیں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جانتے ہیں کسے ہدایت دینا، کسے ہدایت نہیں دینا. طالبین کو ہدایت ملتی ہے، بے طلبوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے. تب لے کر آؤ، فارس سے سلمان کی صورت میں ہدایت مل جائے گی. صہیب سے روم سے آؤ، صہیب کے نام، صہیب کی صورت میں ہدایت مل جائے گی.
حبشہ سے آؤ بلال کی صورت میں ہدایت مل جائے گی. لیکن ابو جہل ابو لہب مکے کے لوگ ہیں, حضور کے خاندان کے لوگ ہیں, عربی سمجھتے ہیں, قرآن سمجھتے ہیں, عربی سمجھتے ہیں, طلب نہیں ہے, ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تو اللہ تعالیٰ طالبین کو دیتے ہیں, ایمان اللہ تعالیٰ طالبین کو دیتے ہیں. تو میں کر رہا تھا میرے دوستو, ہماری اور آپ کی جو قیمت ہے ہمارے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کون ہے نو, اب نہیں جانتے ان کو, ہمارے علاقے کے صدر صاحب ہیں, اب نہیں جانتے یہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, بڑے انجینئر صاحب ہیں, یہ فلاں عہدے پر فائز ہیں. تعارف یہ کرایا جاتا ہے. صحابہ کا تعارف کیسے ہوتا تھا؟ اب جانتے کون ہیں؟ یہ بدری ہیں. بدری کیا مطلب ہے؟ 313 جو 2 ہجری میں بدر میں آئے تھے, اللہ نے کو فتح دی تھی, ان کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. بدر میں شریک ہونے والوں, میرے نبی کے صحابہ, سنو, میں نے تمہاری مغفرت کر دی, تمہارا حساب نہیں ہوگا, تمہاری جنت پکی ہو گئی, جنت کا فیصلہ ہو گیا. سارے بدری صحابہ جنتی ہیں, اللہ نے ان کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی. یہ بدری صحابی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے, جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا. بیعت رضوان کے کیا معنی ہیں؟ حدیبیہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے عمرے کی نیت سے, اور آپ نے حضرت عثمان کو مکے بھیجا مکے والوں سے بات کرنے کے لیے, تاکہ سمجھا دو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے ہیں, ہم صرف عمرہ کریں گے واپس ہو جائیں گے, اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. تو حضرت عثمان کے لمبا قصہ ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہے, لوگوں نے کہا کہ عثمان تم آ گئے ہو, تم طواف کر لو, عمرہ کر لو. حضرت عثمان کا جواب تھا میرے آقا تو وہاں روک دیے گئے ہیں, میں آپ کا غلام آپ کے عمرہ کروں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. کر لے تو کوئی حرج نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی کو روکا ہے وہاں حدیبیہ میں, جو مکے کا دروازہ ہے, وہاں سے چند میل کے فاصلے پر بیت اللہ ہے, وہاں نبی کو روک دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا ہے کہ مکے کے سرداروں سے بات کرو, ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے. تو مکے والے کہتے سردار عثمان تم آ گئے ہو, عمرہ کر لو, تمہاری اجازت ہے, طواف بھی کرو, سعی بھی کرو, بال بھی کٹا لو, حجر اسود کا بوسہ بھی لے لو, جی بھر کی عبادت کر لو. لیکن حضرت عثمان نے کہا نہ طواف کروں گا, نہ سعی کروں گا, نہ بال کٹاؤں گا, نہ عمرہ کروں گا, اس لیے کہ آقا آئے ہیں, آقا کے ساتھ ہم آئے تو عمرہ کرنے کے لیے, آقا نہ کرے غلام کر لے کیسے ہوگا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان کے جو چادریں تھی وہ اوپر تھی, یعنی ٹخنوں سے اوپر تھی. تو سنت ہے, سنت کیا بلکہ ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا پیجامہ ہو, لنگی ہو, ٹراؤزر ہو, پینٹ ہو, جو بھی نیچے پہنتے ہو اسے ٹخنوں سے اوپر کرو, ورنہ وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اوپر تھی. لوگوں نے کہا عثمان یہ کیا طریقہ ہے, یہ ہمارے یہاں جو معمولی بے حیثیت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح پہنتے ہیں, تم چادر نیچے کرو, ذرا لٹکاؤ, گھسیٹ کے چلو. بڑے آدمی کی شان یہ ہے کہ نیچے تک ان کی چادریں ہوتی ہیں. حضرت عثمان نے کہا تم 1000 کرو کر لو, لیکن میرے آقا کا طریقہ یہ ہے, اس کے خلاف میں نہیں کروں گا. میرے نبی کا حکم ہے, میرے نبی کا یہی عمل ہے کہ آپ کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. یہ 2-3 واقعے پیش آئے. اور عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط مشہور ہو گئی کہ مکے والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو بھیجا تھا عثمان, حضرت عثمان ابن عفان کو, جو آپ کے داماد تھے, دوہرے داماد, ذوالنورین کہتے ہیں. حضرت رقیہ, ام کلثوم, ایک کے بعد دیگرے
دو بیٹیوں کو آپ نے دیا تھا، ایک کا انتقال ہو گیا، دوسری کو دے دیا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں آیا ہے جس کو اس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آئی ہوں۔ ایک ایک بیٹی تو آئی ہے، لیکن دو بیٹیاں، ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئی ہو، ایسا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے حضرت عثمان بن عفان کے۔ اسی لیے ان کا لقب ذو النورین ہے، دو نور والے۔ حضور کی دو بیٹیاں نورانی، نور والی، ان کے نکاح میں آئی۔ ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، وہ خود گئے تھے اللہ کے نبی کے بھیجنے پر۔ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے جن کو بھیجا تھا عثمان کو، مکے والوں نے شہید کر دیا۔ حالانکہ پوری دنیا میں پچھلے زمانے سے لے کر آج تک جو قاصد جاتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اسے قتل نہیں کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ اسے واپس کیا جاتا ہے۔ تو مکے والوں نے شہید کیا، غلط خبر تھی وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک درخت تھا، ببول کا کوئی درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے صحابہ کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی کہ یہاں عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے چاہے ہماری جانیں چلے جائے، موت پر بیعت لی ہے۔ یہ بیعت کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے۔ اس بیعت کو اللہ نے سورہ فتح میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ عجیب عجیب لوگ ہیں دنیا میں۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا اسی زمانے میں، حضرت عثمان جو ہے وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان جو ہے وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ اعتراض کرنے والے اچھوں کو اعتراض کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیے تھے، فرمایا سنو، بدر میں حضرت عثمان جانا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی سے اصرار بھی کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ رقیہ یا ام کلثوم بیمار ہے، ان کی عیادت میں تم رہنا، تم کو جائے بغیر بدر میں شرکت کا ثواب ملے گا، اور بدر میں جو مال غنیمت آئے گا اس میں تمہارا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے خود روکا ہے۔ ان کی بیوی، اللہ کی بیٹی، وہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کے نبی نے خود روکا ہے۔ جب انہوں نے شرار کیا تھا تمہارا شمار بدری صحابہ میں ہے، تم نہیں جاؤ گے لیکن تم بدری صحابہ میں تمہارا شمار ہے، تم نہیں جاؤ گے لیکن بدر میں جو مال غنیمت آئے گا اس میں تمہارا حصہ لگے گا۔ اور یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ دوسرا جو میرا ہاتھ ہے حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی موت کی جو خبر تھی یا شہادت کی خبر تھی وہ غلط نکلی۔ لمبا قصہ ماشاءاللہ حضرات علماء سے جانتے ہیں، ہمارے پرانے حضرات خوب جانتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا اگر کسی صحابی کا تعارف کراؤ تو کیا کہتے تھے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں شریک رہے، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک رہے، یہ وہ صحابی ہیں جو احد میں شریک ہوئے۔ جانتے ہو کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کون ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح۔ اور امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت میں کوئی ایک امین ہوتا ہے، خاص طور سے صفت امان اس میں کوٹ کر بھر دی جاتی ہے۔ میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ بارے میں آقا نے فرمایا ہے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم، حلال و حرام کا جاننے والا یہ معاذ بن جبل ہے۔ وہاں بھی ہم لوگ کئی مرتبہ ان کی قبر پر بھی جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے
کہ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت کا حلت و حرمت، حرام و حلال کے حکام کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے۔ یہ کون عورت ہے؟ یہ کون لڑکا ہے؟ کہتے یہ وہ لڑکا ہے جس کے باپ کے انتقال پر اللہ کا عرش جھوم گیا تھا، اللہ کا عرش بھی وجن میں آ گیا تھا۔ یہ کون آدمی ہے؟ کہتے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ان کے باپ کے انتقال پر اللہ کے فرشتے غسل دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ تعارف ہے، یہ مہاجرین میں سے ہیں، یہ انصار میں سے ہیں، یہ ملک شام کے فاتح ہیں، یہ ملک مصر کے فاتح ہیں، یہ ایران کے، یہ روم کے فاتح ہیں۔ اللہ نے اسے دین کا ایسا کام لیا، ایسا کام لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کاتبین وحی ہیں۔ اللہ کے نبی اور قرآن اترتا تھا، اللہ کے نبی بلاتے تھے کہ فلاں فلاں صحابی آؤ، اب میرا قرآن جو اللہ نے مجھ کو اتارو سے لکھو۔ کاتبین وحی۔ یہ کون ہے؟ اقرا، یہ اقرأہم سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ زید بن ثابت ہیں جو وراثت کے مسئلوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، تعارف ایسا ہونا چاہیے۔ کون ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، فلاں ملک میں گئے تھے، اللہ نے سے ایسا کام لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب ہیں، جانتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کو؟ گئے فرانس گئے، ہمارا سفر ہوا تھا ان کے ساتھ، بہت پہلے کی بات ہے۔ تقریباً 8 یا 9 ملک تھے اس میں، یورپ کے ملک تھے، فرانس بھی تھا، جرمنی، اٹالی اور فن لینڈ اور کئی ملک تھے، جس میں ترکی بھی تھا۔ تو فرانس میں یعنی پیرس جو اس کا کیپٹل ہے، اس میں ہم لوگ گئے، ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب بھی تھے، ایک جماعت تھی کئی ملکوں کے، یعنی اجتماعات تھے یورپ کے۔ تو ہم نے وہاں کئی عربوں کو دیکھا، وہ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب سے ایسے سمٹ کے مصافحہ، معانقہ اور آنکھوں میں آنسوں۔ میں نے بعد پوچھا بھائی ان سے اتنی محبت کیوں ہے آپ کو؟ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کہنے لگے ہمارے ماں باپ نے ہماری دنیا بنائی، انہوں نے ہماری آخرت بنائی، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہیں پہچان۔ مسلمان تو تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اسلام نہیں جانتے تھے، قرآن نہیں جانتے تھے، مقصد حیات سے ہم غافل تھے۔ انہوں نے ہم پر محنت کی اور ہمیں بتایا ہمارا مقصد حیات کیا ہے، معاد کیا ہے، معاش کیا ہے، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، حضور کی امت میں ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہماری فضیلت کیوں ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ڈگریاں دلائی، لیکن انہوں نے آخرت ہمیں سمجھائی، آخرت والا بنایا۔ ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ پورے فرانس کے گویا کے ہدایت کا ذریعہ بننے والوں میں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ آسٹریلیا ہم گئے، ڈاکٹر تو نہیں، شیخ معتز وہاں کے ماشاءاللہ پورے آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں۔ 95 میں پہلا ہمارا سفر ہوا تھا، اس وقت جوان تھے۔ کتنے سال ہو گئے 95 پہلے؟ تو 30 سال تقریباً، 30 سال پہلے ہم بھی اس وقت اچھے خاصے جوان تھے، اب بڈھے ہو گئے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا شیخ انا فی صحیفتی جماعتکم خاصتاً فی صحیفت احمد حسین، کہنے لگے میں جو لگا ہوں نا، یعنی وہ اس وقت پورے بر اعظم آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں، امیر صاحب ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے انہوں نے خود کہہ کر اپنے ساتھ ایک شورا بنائی ہے، میلبورن جو بڑا شہر ہے سڈنی کے بعد، اس میں سڈنی اور میلبورن کے ساتھیوں کو ملا کر فاروق بھی گئے تھے، مولانا ابراہیم صاحب دامت خاتون گئے تھے، ان حضرات سے انہوں نے درخواست کی، خود ہی درخواست کی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اور جو ہے میں چل پھر نہیں سکتا، کام کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ ایک جماعت بنا دیں شورا کی۔
ان کے کہنے پر، ان کے ایما پر وہاں ہمارے حضرات نے جا کر ان کے ساتھ شورا بنائی. بہت بڑے آدمی ہیں، عرب ہیں، مصر کے ہیں، بہت پہلے آ کے آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئے. ماشاءاللہ ان کو کس نے لگایا؟ حاجی احمد حسین صاحب کی جماعت نے، اور خاص طور سے حاجی احمد حسین صاحب نے ان کو جماعت میں لگایا. وہ نوجوان تھے اور وہ پڑھتے تھے کالج میں. حاجی احمد حسین صاحب کو عربی بولنے کا بڑا شوق تھا. عربوں کی جماعتیں آتی تھی تو ہم عربی بولتے تھے تو ہم کو سوچنا پڑتا تھا کہ صاحب یہاں زبر ہے کہ پیش ہے کہ جزم ہے کہ تنوین ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے کہ یہ مضاف ہے کہ مضاف الیہ ہے کہ موصوف صفت ہے کہ ہم کو سوچ کے بولنا پڑتا تھا. اس لیے ہم گرامر جانتے ہیں تو گرامر کا لحاظ کر کے ان کو گرامر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے چاہے بولتے تھے. وعورا وذنب وخطيئة ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ، ہم تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں. ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم پاپی و گنہگار ہیں. اے اللہ تو نے معاف کرنے کا، اے اللہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، معافی مانگنے کا تو نے حکم دیا ہے. معافی مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم تو سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے خاندان و نسلوں کو معاف فرما دے. ہمارے تمام زندہ مردوں کو معاف فرما دے. عوام و خواص کو معاف فرما دے. مغفرت کے فیصلے فرما دے. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. ہم زندوں میں اسباب مغفرت کو زندہ فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں تیری مرضیات پہ چلنا آسان فرما، تیری نامرضیات سے بچنا آسان فرما، تیری سنت، تیرے نبی کی سنت اور شریعت پر چلنا آسان فرما. ہر طرح کے بدعات، خرافات، رسم و رواج، اے اللہ لایعنی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلامی ایمانی زندگی نصیب فرما. اے اللہ قرآنی زندگی نصیب فرما. برکت و ہدایت والی زندگی نصیب فرما. صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے مقروضین کے قرضوں کو عطا فرما. حاجت مندوں کے حاجتوں کو پورا فرما. مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. بھلائی خیر والی زندگی نصیب فرما. تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جس کرم سے تو نے ایمان دیا ہے ایمانی زندگی بھی نصیب فرما، ایمانی موت بھی نصیب فرما، ایمانی حشر بھی نصیب فرما. اے اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. اے اللہ سکرات الموت غمرات الموت میں ہماری مدد فرما. قبر کو جنت کا باغ بنائے جانے کے فیصلے فرما. اے اللہ میدان محشر میں اے اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما. اپنے نبی کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرما. اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں داخلہ مقدر فرما. جہنم اور جہنم کے عذابوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے مسائل کے بھی حل فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، تمام دینی اداروں کی، تنظیم و جماعتوں کی، خانقاہوں کی اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما. علماء کی حفاظت فرما، عوام کی حفاظت فرما، عورتوں مردوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلامی معاشرے کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلامی وضاقتہ کی حفاظت فرما. اے اللہ عوام کو علماء سے جڑ کر عوام سے مربوط ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دینی ضرورتیں عوام علماء سے معلوم کر اسی توفیق عطا فرما. مدارس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عوام علماء میں جوڑ پیدا فرما. اپنا تعلق، اپنی محبت اطاعت کا تعلق عطا فرما. اپنے نبی کی محبت اطاعت کا تعلق عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے حق میں توبہ ہدایت نہیں ہے ایسے بد نصیب انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما. عام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ سارے تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ آدم تیرے نبی کی اولاد ہیں. اے اللہ
اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اے اللہ سب پہ رحم فرما، سب کی ہدایت کے ایمان کے فیصلے فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، اے اللہ باطل کو ختم فرما، حق کا بول بالا فرما، اقوالوں کا بول بالا فرما، اے اللہ سارے عالم میں اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان کی پریشانی کو دور فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ چین و سکون کی زندگی عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے، ساحروں کے سحر سے، اے اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما، کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ آج کی اجتماع کو بھی انتہا قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ارادے عزائم کو قبول فرما، اے اللہ دیر و دور کے لیے اے اللہ اس اجتماع سے جماعتیں جا رہی اور جانے والی ہیں، ان کو قبول فرما، جانے والوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ان کے پیچھے ان کے گھر بار کی، ان کے آل اولاد کی، ان کے ایک ایک چیز کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مسلمان مقدمات میں پھنسا دیے گئے ہیں، جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، شادیاں ہو گئی ہیں اولاد عطا فرما، اولاد ہے اولاد کو دے کو صالح فرما، ماں باپ کی بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما، اے اللہ بڑوں کو اپنے اولاد کی صحیح دین اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرما، اپنے اولاد کے لیے آخرت کی دوا سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما، الجھن ہے دور فرما، حاجتیں ہیں پوری فرما، مشکلیں ہیں آسان فرما، اس اجتماع کے لیے جنہوں نے جس لین کی قربانیاں دی ہیں قبول فرما، اے اللہ جان لگانے والوں کو قبول فرما، مال لگانے والوں کو قبول فرما، پکانے کھلانے والوں کو قبول فرما، لائٹ مائک کا نظام کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ عرش و فرش کا نظام کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ استنجا وضو خانے بیت الخلا بنانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ پارکنگ کا نظام کرنے والوں کو قبول فرما، جوڑنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جس نے جس لائن کی مدد کی ہے ان سب کو قبول فرما، ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی قبول فرما، سیاست والوں کو بھی قبول فرما، عوام و خواص کو قبول فرما، اس ضلع کو قبول فرما، اس کے ایک بچے کو قبول فرما، یہاں کے مستورات کو بھی قبول فرما، اے اللہ سب کو تیرے دین کے لیے جان مال لگانے کے جذبے عطا فرما، اے اللہ دنیا کو مقصد بنا کر ساری ہی صلاحیتیں دنیا ہی پر لگا کر غفلت کی زندگی مر جانے سے حفاظت فرما، غفلت کی موت سے حفاظت فرما، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ بے سہاروں کا سہارا تیری ذات ہے، اے اللہ ہمارا ماں مل جا ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنے سے راضی کر لے، اے اللہ اصل آخرت ہے، آخرت کا فکر نصیب فرما دے، آخرت کے فکر کے لیے دعوت کی اس محنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ماحول کو اے اللہ بدلنے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ گندے ماحول سے ہمیں نکال لے، اے اللہ نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے، شیطان کی چالوں سے ہمیں بچا لے، کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما، روحانی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہمیں پاک فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی ہمیں پاک فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگ نہ سکے وہ ہمیں عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، ان کو تادیر اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، تادیر اسے استفادے کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ مشورے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر ناکردنی سے اے اللہ ہر بے ادبی سے اے اللہ ہماری کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نبی نے خیر کے لیے جو کچھ مانگا ہے اس سارے خیر میں ہماری ساری امت کا پورا حصہ نصیب فرما، جس شرور و فتن سے اے مالک تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری ساری امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ ہمیں ابھی اذان ہوگی، اذان کے ساتھ نماز کھڑی کرو۔ اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله